GGS TV। ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑا جنگل تھا جس میں بہت سے جنگلی جانور رہتے تھے۔ ان جانوروں میں کچھ تو ایسے تھے جو جنگل سے گزرنے والے انسانوں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ ان کو انسان پسند تھے۔ تو اگر کوئی انسان جنگل میں اپنا راستہ بھٹک جاتا تو یہ اچھے جانور ان کی مدد کرتے تھے۔ ان جانوروں میں ایک خوبصورت تتلی جس کے رنگ برنگے پر تھے، اور ایک ہرن تھی جس کے سینگ بہت بڑے اور بہت خوبصورت تھے، اور رنگ برنگی چڑیاں بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ یہ سب مل کر رہتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ اسی جنگل میں کچھ ایسے جانور بھی تھے جو انسانوں سے بہت نفرت کرتے تھے، اور ان کو پسند نہیں تھا کہ کوئی انسان اس جنگل میں جائے اور ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔ اس جنگل میں ایک جادوئی درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے اس درخت کے نیچے سے جو بھی دوست مل کر گزریں گے، ان کی دوستی ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں 5 بہت اچھے دوست رہتے تھے جو ہر کام مل کر کرتے، اکٹھے سکول جاتے، اکٹھے کھیلنے جاتے اور اکٹھے رات کو واپس گھر آ جاتے۔ ایک دن یہ 5 دوست کھیلنے کے لیے باغ میں جاتے ہیں۔ وہاں پر کھیل کے دوران ان میں سے 2 دوستوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی کے دوران ایک دوست غلطی سے نیچے گر جاتا ہے، اور نیچے گرنے والا دوست دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ ناراض ہو کر ایک بڑے درخت کے سائے میں ایک پتھر کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ان دوستوں میں ایک ننھی سی پیاری سی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام لیو تھا۔ لیو پریشان ہو گئی کہ اب ہم دوست تو لڑنے لگے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم جادوئی درخت جو کہ دوستی کو مضبوط کرتا ہے اس کے نیچے سے گزر جاتے ہیں۔ ہم سب جب 5 مل کر اس کے نیچے سے گزریں گے تو ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی اور ہم کبھی نہیں لڑیں گے۔ اس کی بات سن کر 5 کے 5 دوست مان گئے اور جنگل کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ان سب کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جنگل بہت بڑا تھا، ہر طرف اونچے اونچے درخت تھے اور راستہ کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے اور کس راستے پر چلنا ہے۔ ان میں سے ایک دوست بولا، ہمیں ایسے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں اتنے دور جانا چاہیے۔ لیکن باقی سب بولنے لگے، اب تو ہم جنگل کے دروازے تک آ گئے ہیں، اب تو ہم اپنی دوستی کو پکا کر کے ہی واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر سب نے بولا چلو پھر آگے چلتے ہیں، اور وہ سب جنگل میں داخل ہو گئے۔ ان کو راستہ تلاش کرنا تھا اس جادوئی درخت تک جانے کا۔ ان میں سے ایک دوست کا نام تھا آسکر بولا، میں نے اپنے ابو سے سنا تھا کہ اس درخت کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نقشہ ایک بہت بڑے سانپ کے پاس ہے۔ وہ سانپ نقشے کی حفاظت کرتا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیتا۔ اتنے میں ان سب کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سب ڈر جاتے ہیں کہ کوئی خطرناک جانور نہ سامنے آ جائے، لیکن سامنے سے ایک خوبصورت تتلی رنگ برنگے پروں کے ساتھ آتی ہے۔ آتے ہی سلام کرتی ہے اور پوچھتی ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ان دوستوں میں سے ایک دوست بولتا ہے اور اپنی ساری کہانی اسے بتا دیتا ہے۔ وہ ننھی تتلی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے اور بولتی ہے، اس نقشے کے بارے میں مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے میری والدہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ وہ سب دوست اس ننھی تتلی کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ جاتے ہی کیا دیکھتے ہیں، ہر طرف پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے تتلیوں کے گھر، اور خوبصورت جدھر نظر دیکھیں وہاں پر تتلیاں ہی تتلیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ان کو بولتی ہے، ننھی تتلی ان کو بولتی ہے وہاں پر رکنے کو، اور وہ جا کر اپنی والدہ کو بلا کر لاتی ہے اور اپنی والدہ کو ساری کہانی سناتی ہے۔ اس کی والدہ بولتی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ سانپ کہاں پر رہتا ہے اور اس کے پاس نقشہ بھی ہے، لیکن وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ہر کسی کو نقشہ دیتا ہے۔ اس کا ایک خاص دوست ہے اور وہ خرگوش ہے۔ ان دونوں کی دوستی بھی اسی جادوئی درخت کی وجہ سے ہے۔ وہ صرف اسی خرگوش سے بات کرتا ہے اور اسی کو نقشہ بھی دے سکتا ہے۔ اتنے میں سامنے سے وہی خرگوش گزرتا ہے۔ تتلی اسے آواز دیتی ہے، ارے خرگوش بھائی ذرا رکیے تو، یہ دیکھیے
اتنے دور سے یہ انسانوں کے 5 بچے اپنی دوستی پکی کرنے کے لیے جادوئی درخت کے لیے آئے ہیں، کیا ہم ان کی مدد کریں؟ اور کیا تم ہمیں بڑے سانپ سے نقشہ لے کر دو گے جادوئی درخت کا؟ خرگوش تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، ان 5 دوستوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہیں، میں بھی انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی دوستی پکی ہو جائے، جیسے میری اور سانپ کی دوستی پکی ہو گئی ہے ایسے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی دوستی بھی ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے آؤ میرے پیچھے، میں آپ کو سانپ سے نقشہ لے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آگے آگے خرگوش، اس کے پیچھے تتلی اور پھر اس کے پیچھے وہ 5 دوست ہوتے ہیں اور وہ سانپ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جاتے جاتے راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، وہ سب تھک جاتے ہیں۔ ان میں سے ان 5 دوستوں میں سے ایک دوست کو بہت پیاس لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اب آگے نہیں جا سکتی، میں بہت تھک گئی ہوں، میں یہیں پر بیٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اگر کہیں سے پانی ملے گا تو میں آگے جاؤں گی، ورنہ میں آگے نہیں جا سکتی۔ اور وہ تھک کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ یہ دیکھ کر باقی سب دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ تو وہ پانی مانگتی ہے، کہتی ہے مجھے پانی چاہیے۔ دوست سب ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پانی ان کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ اتنے میں ایک پیاری سی چڑیا وہاں پر آتی ہے اور بولتی ہے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بھی انسان پسند ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سب کی دوستی پکی ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ مجھے معلوم ہے پانی کہاں سے ملے گا، آپ میں سے ایک بندہ میرے ساتھ آ جائے تاکہ میں اسے پانی دکھا سکوں۔ لیکن اس دوست جو تھے وہ پریشان تھے، وہ اکیلے ایک انسان کو نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 دوست جائیں گے۔ چڑیا کہتی ہے ٹھیک ہے 2 دوست آ جائیں، میں ان دونوں کو پانی دکھا دیتی ہوں تاکہ وہ اس ننھی سی لڑکی کے لیے پانی لے آئیں اور یہ اپنا سفر آگے طے کر سکے۔ وہ 2 دوست چڑیا کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ایک بڑے سے دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے پانی لاتے ہیں اور اس ننھی پیاری لڑکی کو پلا دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اٹھ کر دوبارہ سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ چلتے چلتے وہ سب تھک جاتے ہیں اور خرگوش کو پکار کر بولتے ہیں ارے بھائی خرگوش بتاؤ تو صحیح، ہمیں کتنا اور زیادہ چلنا ہے، ہم تو بہت تھک گئے ہیں اور رات بھی ہونے والی ہے، جلدی سے بتا دو ہمیں کہاں پہ جانا ہے اور کتنا زیادہ آگے جانا ہے۔ خرگوش بولتا ہے ارے بس 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 تھوڑا سا ہی آگے۔ اتنے میں سامنے ان کو سانپ نظر آتا ہے، دیکھتے ہی سانپ بہت زیادہ ان کو کھانے کے لیے آتا ہے اور اپنی آواز نکالتا ہے۔ وہ سب ڈر جاتے ہیں اور بھاگ کر چھپ جاتے ہیں۔ خرگوش بولتا ہے آرام سے، آپ لوگ آگے مت آؤ، میں اپنے دوست سے خود بات کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا دوست میری بات ضرور مانے گا۔ اور خرگوش آگے جاتا ہے اور سانپ سے بات کرتا ہے اور اس کو مناتا ہے۔ پہلے سانپ نہیں مانتا، کہتا ہے میں اپنا نقشہ کسی کو نہیں دوں گا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ درخت صرف میرا ہے، میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ لیکن خرگوش اسے پیار سے سمجھاتا ہے اور اپنی دوستی کا کہتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے دوست ہیں، تم میرے لیے وہ نقشہ ان کو دے دو۔ لہٰذا وہ نقشہ دے دیتا ہے اور وہ دوست بہت خوش ہوتے ہیں، نقشہ لے کر اپنے درخت کی تلاش جاری کر لیتے ہیں۔ یہاں پر وہ ننھی تتلی، خرگوش واپس چلے جاتے ہیں اور چڑیا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تینوں واپس اپنے اپنے گھروں کو چل جاتے ہیں۔ 5 دوست اور ایک نقشہ لے کر وہ آگے جنگل میں جاتے ہیں۔ جاتے 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 بہت زیادہ وہ تھک جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اب ہم کیا کریں۔ وہ ایک جگہ پر پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بہت بھوک لگتی ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم کھانا کہاں سے کھائیں، ہم تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ وہ پریشان بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کچھ کھانا مل جائے۔ اتنی دیر میں ان کو ایک پیاری سی گلہری نظر آتی ہے جو کہ ایک سیب کھا رہی ہوتی ہے۔ تو انہیں لگتا ہے کہ کہیں سیب کے درخت ہوں گے جہاں سے ہمیں بھی سیب مل جائیں گے اور ہم بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ لیکن وہ ارد گرد دیکھتے ہیں، انہیں سیب کے درخت کہیں پہ بھی نہیں ملتے۔ وہ پھر آخرکار تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پیاری سی گلہری ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سیب کے ایک بہت بڑے باغ میں لے جاتی ہوں جہاں پر جتنے چاہیے مرضی آپ سیب کھا لیجئے گا۔ پہلے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس جنگل کے ہر جانور باتیں کیسے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے جیسے اس کے پیچھے جاتے ہیں
انہیں سامنے سے ایک بہت بڑا باغ نظر آتا ہے جس میں ہر طرف سیب ہی سیب ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ فوراً سے وہاں سے سیب لیتے ہیں اور بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اور پھر پانی پیتے ہیں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ نقشہ انہیں جہاں پر لے کے جاتا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک دریا آتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس دریا کو کیسے پار کریں۔ اتنے میں دریا کی سائڈ پر جنگل کے اندر ہی ایک مگرمچھ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ جگہ میری ہے، یہاں سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، میں انسانوں سے نفرت کرتا ہوں، اور اگر تم لوگ دریا کے اندر جاؤ گے تو میں تم لوگوں کو کچا کھا جاؤں گا، مجھے انسان بالکل نہیں پسند، آؤ تو ذرا میں دیکھو تم لوگوں کو کیسے کھاتا ہوں۔ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر جادوئی درخت تک کیسے پہنچیں گے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا سانپ وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے، مجھے میری والدہ نے بھیجا ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں جس نے ابھی آپ کو نقشہ دیا ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی دوستی پکی ہو جائے، اور انہیں معلوم تھا کہ آگے مگرمچھ آپ کو تنگ کرے گا، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ وہ سب دوست بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سانپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ سانپ جا کر مگرمچھ کو کچھ کہتا ہے تو مگرمچھ انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرواتا ہے۔ دریا پار کرنے کے بعد پھر وہ نقشے کے مطابق چلتے ہیں اور سانپ کا جو بچہ تھا وہ واپس چلا جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس۔ ایک دم سے انہیں نظر آتا ہے ایک بہت بڑا درخت جو کہ جادوئی درخت تھا۔ وہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر اور بھاگتے ہیں آگے جانے کی طرف۔ وہ سب ان میں سے ایک دوست بولتا ہے، ارے نہیں نہیں، رک جاؤ، ہم سب نے مل کر جانا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس جادوئی درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ جادوئی درخت ان کے اوپر جادو کرتا ہے اور ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اب سے وہ دوبارہ کبھی نہیں لڑیں گے، ہمیشہ مل جل کر رہیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور شام ڈھلنے سے پہلے اپنے والدین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اگر میں کوئی اور نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔